بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ضمیر فاقی. آپ دیکھ رہے ہیں کارسپونڈنٹ چینلز اور حسب معمول طارق خورشید صاحب میرے ساتھ ہیں. اس پروگرام کی جو خصوصیت ہے اس میں جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں، کچھ ہم ماضی کی بات کرتے ہیں، پھر آج کل کیونکہ ہماری جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے پولیٹیکل ملک میں وہ بہت زیادہ اہم اور ضروری بھی ہے، کیونکہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے. فارمیشن ہونے جا رہی ہے، حکومت بننے جا رہی ہے. 8 فیبرری کو الیکشن ہوئے تھے اور 8 سے آج کوئی 21-22 تاریخ ہو گئی ہے، تو ابھی تک جو ہے وہ کوئی حکومت سازی کی اس طرح سے شکل سامنے نہیں آ سکی. پاکستان پیپل پارٹی اور 2 پاکستان کی بڑی جماعتیں جو ہیں ان میں سے پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ کے کوئی 5 مشاورتی دور ہوئے، جبکہ ایک جو ہے اس میں اب جا کر کہیں کوئی اس کے حکومت سازی کے جو ہے نا واضح خد و خال نظر آئے ہیں، جس میں یہ طے ہوا ہے کہ جی صدر جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں گے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف. باقی چیزیں جو ہیں وہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، سینٹ اور چیئرمین سینٹ کے اوپر بھی کچھ جو ہے اس طرح کے اشارے ملے ہیں کہ اس کے اوپر بھی بات چیت ہو چکی ہے. دوسری طرف جو ہمارے پی ٹی آئی کے حضرات ہیں، پی ٹی آئی کی جماعت جو ہے ان کے آزاد اراکین ہیں، انہوں نے ایک مذہبی جماعت ہے سنی اتحاد کونسل، ان کے ساتھ اپنا اتحاد کیا ہے اور ابھی تک وہ بھی کوئی اپنی میجورٹی شو نہیں کر سکے. جبکہ یہ دونوں جماعتوں کا کہنا ہے کہ جی آپ اگر اپنی میجورٹی شو کرتے ہیں تو آپ اپنا وزیر اعظم لائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی سچویشن میں اگلے 2-4 دنوں میں جو ہے نا یہ سارے معاملات جو ہے درست ہو جائیں گے اور امید کی جائے گی کہ جی یہ ایک اچھے طریقے سے چل سکیں گے. ہم آج اس میں یہ ڈسکشن کریں گے کہ یہ کولیشن پاکستان پیپل پارٹی جس میں MQM بھی ہوگی اور کچھ علاقائی جماعتیں جو ہیں وہ بھی ہوں گی. سندھ میں پاکستان پیپل پارٹی واضح اکثریت میں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا سا شامل کیا جائے گا حکومت میں دوسری جماعتوں کو. KPK میں PTI ہے. پنجاب مکمل جو ہے وہ نون لیگ کے پاس چلا جائے گا. بلوچستان جو ہے اس میں یہی سامنے نظر آ رہا ہے کہ جی وہاں بھی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کا ہوگا، لیکن ہوگی وہ بھی کولیشن. تو یہ سینیریو بن رہا ہے جی آگے کے 5 سال کا. اس پہ ہم طارق خورشید صاحب سے جانیں گے کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، فیوچر ان کا کیا ہوگا اور 5 سال یہ اکٹھے رہ کر چل سکیں گے. جی سر. دیکھیں اس میں ویسے سب سے پہلے تو 2 جو رویے نا ان پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے شاید یہ کل کی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جنرلی لوگ جو ہیں وہ پیشنس لوز کر چکے ہوئے ہیں. ہم فوری حل چاہتے ہیں. یس. آپ دیکھیے کوئی ایشو ہوگا تو اس کا فوری حل کے لیے یا آپ کے ایون مطلب سیلاب آ گیا تو آپ کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بارش ہوئی ہے تو یہ پانی جو ہے نا تو اور یہ نیچر کے بھی اگینسٹ اور سسٹم یہ کوئی ہمارے مطلب رویوں میں یہ تبدیلی آ چکی ہے. دوسرے سیاست کا اوپر جو ایسے لگتا ہے کہ ہم میں سے حتیٰ کہ یہ پھل فروٹ کی ریڑھی لگانے والا جو ہے وہ بھی حکومت کے معاملات پہ بحث کر رہا ہوگا. اچھا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ ہے کہ جب آپ مسلسل اسی ایک میں الجھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے کام پہ توجہ نہیں دے رہے. جو پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ شاید باقی سارے کام تو کرتے ہیں لیکن اپنا کام نہیں کرتے. اچھا اب یہ میں نے کہا نا کہ ہم میں وہ پیشنس ہم لوز کر چکے ہوئے ہیں، صبر نہیں رہا. وہ صبر نہ ہونے کی وجہ سے حالانکہ 29 تاریخ تک مارجن ہے جس میں حکومتیں مطلب اسمبلیاں جو ہے کیا لیں اس میں کوئی 20 دن شکل اختیار کرنی ہے اور اس میں آج کے دن میں بھی ابھی 9 دن باقی ہے. لیکن شاید اسی کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ اب یہ سوال بار بار کیا جانے لگا ہے اور بے شمار قسم کی افواہیں جنم لے رہی ہیں اور اس سے ایون جو اکانومی ہے وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے. اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ تھا. اس وجہ سے کر کے کل کی پریس کانفرنس کر کے یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو بنیادی چند ایک چیزیں ہیں ان پہ کنسنسس ہو چکا ہے اور ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں.
یعنی وہ قیاس رائیاں افواہیں جو تھی وہ کم سے کم ان کو روکا گیا ہے. بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ اس پہ ایک مکمل مطلب کہہ لیجیے پکچر بن گئی ہے تو ایسا نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو پچھلے 16 سال میں 16 ماہ میں پی ڈی ایم کے ساتھ جو ان کا تجربہ رہا اس کو مد نظر رکھ کے وہ چھوٹے چھوٹے کہہ لیجیے کہ نٹی گریٹی پہ کام کر رہی ہے تاکہ آگے چل کے پرابلم نہ ہو. اور اس نٹی گریٹی میں یقیناً وقت لگے گا, اس لیے وہ کمیٹیاں بنی تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں ان کے اوپر بھی کر سکیں, جس میں پاور شیئرنگ جو ہے وہ پراپر شیئرنگ ہو. اس پہ آگے شاید میں نہ کیا بات کر سکوں, گو مجھے پتا ہے کہ اس کے کیا ہے سلسلے چل رہے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ کہہ لیجئے کہ جو پاور کے مرکز ہیں ان میں پراپر شیئر مانگا جا رہا ہے. اور اس میں وزارتیں نہیں ہیں, وزارتیں ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ وزارت بذات خود کوئی پاور نہیں دیتی. اگر آپ چیف سیکرٹری اور کہہ لیجئے کہ پرائم منسٹر یا اس طرح وزیر اعلیٰ اور جو ہے جو اس کا صوبے کا سیکرٹری ہوتا ہے وہ اگر نہ چاہے تو آپ کے وزارت ہوتے ہوئے بھی آپ کے کام نہیں چلتے. اس کا تجربہ ہو چکا ہے اور ایک نہیں کئی بار ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے اب یہ پہلے سے ہی پری ایمپٹ کی جا رہی ہیں چیزیں کہ یہ معاملات جو کل انہوں نے سر اٹھانا ہے یہ ابھی سے طے کر دیے جائیں. اسی طرح سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا اس وقت جو ہے وہ ہے اکانومی. اور کل آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس میں خاص طور پہ بلاول صاحب نے اسٹاک مارکیٹ کا بھی ذکر کیا, اکانومی کا بھی ذکر کیا, اور بنیادی طور پہ مسئلہ ہی ہے. تو اس میں آ کے اگر فرض کر لیجئے کہ کل پرائم منسٹر شہباز شریف ہے تو کیا سب سے بڑا اس وقت سوال آپ لوگوں کے سب کے ذہنوں میں ہے کہ وزیر خزانہ کون ہوگا. اور لوگوں کا ایک اپریہنشن ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت اسحاق ڈار نے ٹیک اوور کیا اس کے بعد پاکستان اکانومی جو ہے اس کو دھچکا لگا. تو ایک کہہ لیجیے غلط یا صحیح پر ایک پرسیپشن بنی ہے پبلک میں کہ اسحاق ڈار ڈیلیور نہیں کر سکتے. اچھا, اس میں اب ایک نئے چہرہ سامنے آتا ہے یا پھر اسحاق ڈار ہی مطلب بنتے ہیں. تو اگر اسحاق ڈار بھی بنے تو چند پالیسیز جو ہیں, مثلا آئی ایم ایف کے ساتھ کیا رویہ ہوگا, آپ پبلک کو ریلیف کیا دینا ہے, آپ ٹیکسز کے اوپر کیا ہوگا, آپ نے آگے جا کے بجٹ دینا تو جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کی پینشنز اور ان کے کیسے ہوں گی, سیلریز میں اضافہ کتنے % ہوگا, یہ ساری باتیں ابھی سے جو وہ کمیٹیاں جو ہیں وہ کر رہی ہوں گی. تو اگر ان پہ کنسنسس ہو جاتا ہے تو پھر ایک مضبوط گورنمنٹ ہوگی, کیونکہ وہ اب چھوٹے چھوٹے معاملات پر لڑتی ہوئی نظر نہیں آئے گی اور اس میں یکسوئی ہوگی. یہ 5-10 دن اس پہ لگا لینا اس وقت زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ فوری طور پہ اقتدار منتقل کریں اور پھر آپ جا کے بعد میں جھگڑے اور وہ ان میں الجھے رہیں. تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اس وقت خاص طور پہ جس وقت پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ وہ وزارتیں نہیں لینا چاہتے تو یہ تاثر ابھرا کہ شاید وہ رسپانسبلٹی شیئر نہیں کرنا چاہتے. میرے نزدیک یہ تاثر بھی غلط ہے. جب آپ کسی کو ووٹ دے رہے ہیں اور اس کو پرائم منسٹر بنوا رہے ہیں تو آپ رسپانسبل ہیں, پھر جو بھی وہ کرے گا کل آپ اس سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے کہ ہم نے تو نہیں کیا. بھائی آپ ہی لائے ہیں اس کو پرائم منسٹر, تو اس نے جو کیا وہ برابر کا اس کا کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ دونوں آپ کے کھاتے میں جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ پرسیپشن غلط ہے کہ وہ اس سے ڈسکریڈٹ سے بچنے کے لیے وزارتیں نہیں لینا چاہتے, اور وزارتیں نہ لینے کے جو مقاصد ہیں وہ جو بظاہر مطلب کہہ لیجیے کہ بظاہر نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یہی چیز چاہتے ہیں کہ اگر وزارتیں ہوں تو پھر پراپر
جو ہے وہ اقتدار جو ہے اس کی پاورز جو ہے وہ شیئر کے پاس ہو. نہیں, بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو گزشتہ 18 ماہ کے بعد جو نگران حکومتیں بھی ہیں, ظاہر نگران حکومت کے پاس تو وہ اس طرح سے پار یا اختیار نہیں ہوتا جیسے ایک منتخب حکومت کے پاس ہوتا ہے. ہمیں جو 2-3 ایشو میجر ایشوز جو ہیں بڑے, وہ ان کا ایک کا ذکر آپ نے کیا, معاشی صورتحال ہے ہماری, ظاہر اکنامیکل پرابلم ہے. دوسرا جو ہے ہماری گورننس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل. تیسرا جو ہے ہمارے ہاں کیونکہ مہنگائی اور غربت نے اس وقت جو ہے اس میں بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے, اس سے جڑے ہوئے اور کئی معاملات ہیں. اس میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ تو بہرحال یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے عوام کو ریلیف دیں کسی نہ کسی طرح سے, تو کس طرح سے یہ کریں گے جبکہ آپ نے بہت زیادہ پیسہ بھی لوگوں کا دینا ہے اور ان کے ساتھ بیسیکلی یہ سارا معیشت سے جڑا ہوا ہے. اکانومی اس کی بیس ہے. اگر آپ اکانومی کو ایک دفعہ سنبھال لیتے ہیں تو یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی, پھر آپ ریلیف بھی دے سکیں گے لوگوں کو. گورننس بھی ایک الگ ایشو ہے اور گورننس بہت عرصے سے آہستہ آہستہ زوال پذیر ہے. ڈیفینیٹلی اس وقت ہم وہاں پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہمیں اس کو اب بہتر کرنا ہے. اگر نہیں کرتے تو سروائیول بڑی مشکل ہوگی. جو اتھارٹی ہے اکراس دی بورڈ, کسی صوبے کی بات نہیں کر رہا, کسی شہر کی بات نہیں کر رہا, اکراس دی بورڈ اتھارٹی جو ہے وہ دھیرے دھیرے روڈ ہوتی چلی گئی ہے. اس میں ہم ساروں نے اپنا اپنا رول ادا کیا ہے. وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ بیوروکریسی ہو, وہ عدلیہ ہو, آہستہ آہستہ آپ نے چیزیں اس نیچ پہ لے گئے جہاں پہ ایون ہمارے جو لوگ جنہوں نے ایکچولی فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ فیصلے کرنے میں بھی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بے وجہ انہیں مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا, بے وجہ انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں میڈیا اسپیشلی اس کا ذکر کرنا چاہوں گا, میڈیا کا رول بھی بڑا عجیب و غریب ہو گیا ہے. اس کا کچھ تھوڑا سا اس کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. یہ کیسے ممکن ہے ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ایک آدمی مائک لے کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, یہ دھماکہ جو ہے وہ کیسے ہوا ہے, اس کو انویسٹیگیشن ہونی ہے تب اس کو پتا چلے گا, وہ کیسے بتائے کہ کیسے. بلکہ ہمارے ہاں تو کوئی قانون یا اصول بھی نہیں مانتے نا کہ ایک بریک لگا دی جاتی ہے, وہ لائن لگا دیتی ہے کہ اس سے آگے کسی نے نہیں جانا. لیکن یہ بہرحال آپ کی بات بجائے کہ ہم میڈیا والے لوگ جو ہیں اس سے بھی آگے جا کر ان سے پہلے وہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی سیکنڈ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ہم نے یہ خبر دی, اس نے ناس مار دیا. اب دیکھیے نا یہ سارا جو کہہ لیجیے الیکشن میں ریگنگ اور یہ سارے کا جو شور ہے اس کی بنیاد کیا ہے کہ میڈیا نے وقت سے پہلے ایک تاثر بلڈ کر دیا کہ شاید فلاں پارٹی جیت رہی ہے, اور الٹیمیٹلی فائنل رزلٹ آئے تو وہ ایسا نہیں تھا. اب لوگوں نے وہ تاثر جو ہے اس کی بنیاد پہ ایک ویو چلی اور پھر وہی لوگ جو آپ کو یہ تاثر بلڈ کر رہے تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ریگنگ ہو گئی ہے. میں یہ بھی نہیں اس کو کہہ رہا کہ نہیں ہوئی ہوگی, لیکن یہ کام جو ہے اس انویسٹیگیشن مانگتا ہے, اس کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں, آپ جائیے جاتے. وہ تو دیکھیں نا پچھلے جو الیکشن ہوئے ہیں 2018 میں, وہ بھی کوئی غالباً کوئی سارے 4 دن کے بعد کہیں رزلٹ آئے تھے. سارے الیکشنز میں یہ اس قسم کے سوال اٹھتے رہے ہیں, لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے, الیکشن کمیشن ہے, آپ کی عدالتیں ہیں, چاہیے وہاں سے ریلیف ملے گا. اور اگر پی ٹی آئی کا ہی ذکر کیا جائے تو عدالتوں نے کہاں ریلیف نہیں دیا, بلکہ زیادہ دیا. ہاں بلکہ زیادہ دیا. مطلب آپ عدالتوں بیچاریوں کو مطلب کہہ لیجیے کہ 400 وکیل لے جاتے ہیں, تنقید ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ شاید پی ٹی آئی کے یہ جج پی ٹی آئی کے ہیں اور وہاں سے ان کو وہ جو جاتے ہیں تو 1 منٹ میں ان کو ضمانت مل جاتی ہے. اس طرح کی باتیں جو آپ سننے کو ملتی ہیں, اس کے باوجود اگر آپ ان عدالتوں پہ اعتماد نہیں کر رہے تو یہ افسوسناک ہے. سر آخری سوال آپ سے آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کی فارمیشن ہو جاتی ہے, حکومت بن جاتی ہے, چلتی ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ کو کے پی کے جو ہے پورے کا پورا پی ٹی آئی کے پاس جاتا ہے اور قومی اسمبلی میں بہرحال ایک مضبوط اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا, اور وہ اپوزیشن وہ ہے جو پروپیگنڈا میں ماہر ہے, اور پھر اس میں مذہبی بھی لوگ شامل ہیں. تو
آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے ٹف ٹائم نہیں ہوگا؟ یہ حکومت کو آسانی سے کر پائیں گے؟ پہلی بات تو یہ میں اس پہ کلیئر کر دوں کہ میری پرسیپشن ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مضبوط اپوزیشن جو ہے یہ مضبوط اپوزیشن کر بھی سکے گی. شور تو ڈال سکتے ہیں، شور ڈالنا اور چیز، شور ہی ڈالتے ہیں، شور ڈالنا اور چیز ہے. اب جس وقت مثلا فرض کر لیجئے بجٹ آتا ہے تو بجٹ پہ آپ کو اگر شور ڈالنے سے ٹھیک ہے آپ شور ڈال دیں گے، فرق کوئی نہیں پڑے گا، لیکن آپ نے اگر پراپر تنقید کرنی ہے تو آپ کو ہوم ورک کرنا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو تجویز یہ دے رہے ہیں اس سے یہ بہتر ہے اور اس طرح یہ پیسے بات کیے جا سکتے. سو بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کا اسپیشلی اور جنرلی ساروں کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ ہوم ورک کرنے کی عادت ختم ہو گئی. ہم ریسرچ نہیں کرتے، ہم ہوم ورک نہیں کرتے، ہم کہہ لیجئے کہ محنت نہیں کرتے، ہم جذبات سے کھیلتے ہیں. جذبات سے کھیل کے آپ اگر فرض کر لیجئے کہ کسی مقام پہ آپ اقتدار حاصل بھی کر لیں تو آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے، اور پھر آپ کو اس سے زیادہ مار پڑے گی، اور وہ کہہ لیجئے کہ لوگ شاید آپ کے مرنے پہ تل جائیں. سو یہ تو طریقہ کار ہی غلط ہے اگر اس طرح کیا جائے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کے پی کا، وہاں ڈیفینیٹلی ان کی گورنمنٹ بنے گی، وہ چاہے اب سنی اتحاد کے حوالے سے بنے یا وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بنے، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کی حکومت ہی ہوگی. تو یہ بھی ایک اچھی ہوگی کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا کلچر پنپے گا. آپ کو پہلے یہاں پہ نون لیگ کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں رہی اور انہوں نے ایک ورکنگ ریلیشن بنایا. اب ان دونوں کو مل کے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن بنانا ہے تاکہ وہ حکومت جو ہے وہ بھی فنکشن کرے، اور وہ اس کو بھی سیکھنا پڑے گا کہ وہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے نہیں ہے. ان کے تینوں کو الگ الگ بلکہ چاروں صوبے الگ الگ پارٹیوں کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کھلی گراؤنڈ ہے، آپ اپنی کارکردگی لوگوں کے سامنے لائیں، لوگ اس کی بنیاد پہ آگے آپ کا فیصلہ کریں. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. اس میں جو اہم بات ہے وہ یہی ہے، وہ ہماری خصوصاً تمام جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، ان کے لیے ہے کہ بھئی یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان جیت آپ چکے ہیں، گورنمنٹ بن جانی ہے، آگے حکومت سازی بھی ہو جانی ہے، چند دنوں کی بات ہے. ہر ایک کے پاس ایک ایک صوبہ ہے، بڑی جتنی بھی جماعتیں ہیں. اس میں بہرحال یہ نہ ہو کہ آپ اپنے صوبے پہ، یعنی جس طرح سے پی ٹی آئی مطلب کلیم کرتی ہے کہ جی ہم نے بہت ورکنگ وہاں پہ کی، اگر وہاں پہ بہت زیادہ ورکنگ ہوئی ہے، بہت زیادہ خوشحالی ہے، ہسپتالوں کا نظام بہتر ہے، پولیس کا نظام بہتر ہے، تو پورے پنجاب میں اور کراچی میں پشاور کے یا سرحد کے لوگ جو ہیں یہاں پر آ کر اپنے کام کیوں ڈھونڈتے ہیں، مزدوری کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ یہ سوال بہرحال پنجاب کے لیے بھی ہوگا کہ اگر آپ یہ لوگوں کو اچھا روزگار دے رہے ہیں تو انہیں وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے کارکردگی پہ چلنا ہے. پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پاکستان پیپل پارٹی ہو، آپ اپوزیشن میں بیٹھیں یا آپ حکومت کریں، آپ تنقید کریں، آپ پروپیگنڈا کریں. 5 سال آپ کے پاس ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت پوزیشن ہے آئندہ آپ کے ساتھ اس طرح سے نہ ہو. تو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ ہم ایک بہتر پاکستان دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ.